السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج کا ویلاگ بڑا ہی اہم ہونے جا رہا ہے۔ آج ہم نے 2 ٹاپکس کے متعلق بات کرنی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے مجھے اپنے ان سامعین سے بات کرنی ہے جو ہمارے ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور سبسکرائب نہیں کرتے۔ تو مجھے آپ سے ریکویسٹ یہ کرنی تھی کہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ آنے والی جتنی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے، آپ نے ہمارے سے جڑے رہنا ہے آخر تک۔ آج نہایت اہم ایشو کے اوپر ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل کے ویلاگ کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ آئی ایم ایف 2% کا ایک ڈکریز کرنے جا رہی ہے پراپرٹی سیکٹر میں، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو پرچیز کرنے جا رہے ہیں پراپرٹیز کو فیوچر کے اندر۔ اور یہ ایک بڑا پرپوزل ہے جس کو گورنمنٹ کی طرف سے آئی ایم ایف کے سامنے رکھا گیا۔ اس پرپوزل کے ساتھ ہی کچھ تھوڑی سی امید لوگوں کے اندر جاگی، خاص کر پراپرٹی سیکٹر والوں کے اندر، کہ چلے پاکستان کے اندر اگر یہ تھوڑا سا ہی ریلیف آتا ہے تو شاید آنے والے دنوں میں اس ریلیف کے اندر کچھ بہتری نظر آئے، جس کی وجہ سے کاروبار چلے۔ تو وہ ریلیف کا جو تازہ ہوا کا جھونکا تھا، وہ 10 گھنٹے بھی مارکیٹ میں سسٹین نہیں کر سکا، کیونکہ آئی ایم ایف نے اس کے اوپر اسٹریٹ نو کر دیا۔ گورنمنٹ نے تو بڑا کنونس کرنے کی کوشش کی آئی ایم ایف کو، ایف بی آر کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی، اور جو اسلام آباد میں اس ٹائم پہ جو ڈسکشنز چل رہی ہیں، ورچولی چل رہی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، تو وہ کافی ڈسکشن ہوئی اس بارے میں۔ لیکن یہ ہے کہ ہم ان کو ایف بی آر والے یا گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ان کو کنونس نہیں کر سکے، اور جو 2% کا ریلیف ہم سیکشن 236K کے تحت دیکھ رہے تھے، وہ ریلیف یہاں پہ نظر نہیں آیا۔ نمبر 2 کے اوپر آپ کو میں نے ساتھ یہ بھی کل بات بتائی تھی کہ ٹوبیکو والے ہو جائے یا یہ پراپرٹی سیکٹر والے بھی تھے، اس کے علاوہ ہمارے پاس ایپٹما والے بھی تھے، اور فردر جتنے بھی اور 3-4 سیکٹرز ہیں، اگر بیوریجز والے ہم نام لیتے جائیں اس کے، سب لوگوں کی طرف کے لیے پرپوزل گیا تھا گورنمنٹ کی سائڈ سے۔ لیکن گورنمنٹ نے صرف ان میں سے ایک جو ہے سیمپلنگ کے طور پہ اٹھایا پراپرٹی سیکٹر والوں کو، کہ ہم ان کا کیس لے کے جائیں گے آئی ایم ایف کے پاس، اور وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا۔ اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس ویلاگ کے اندر آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ آپ کو اور عوام کو آنے والے دنوں میں کیا ریلیف ملنے جا رہا ہے۔ تو ابھی اس ٹائم پہ جب ہم کھڑے ہیں تو ہمارا 2024 اور 25 کے لیے جو بجٹ کا نمبر ہے، جو ایک ٹارگٹ رکھا گیا تھا، وہ تقریباً 13,000 ارب روپے ہم نے اکٹھا کرنا تھا اس سال 2024-2025 کے اندر۔ لیکن جب پہلے 6 ماہ گزرے اور 7 ماہ اس میں کنٹینیو ہوا، تو ہم تقریباً 600 ارب روپے کا ہمارا شارٹ فال آ گیا اسی ٹائم اس کو ایک اماؤنٹ کو اکٹھے کرنے میں۔ تو ہم جب آئی ایم ایف کا لاسٹ ٹائم بھی وزٹ گیا تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ بھائی آپ ہمیں تھوڑا سا اس پہ ریلیف دیں، کیونکہ ہم منی بجٹ یا کوئی اور وہاں پہ فردر ٹیکسز نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ ایک تو اکانومی سلو ہے، نمبر 2 ایسی اسپیس نہیں ہے کہ جس پہ ٹیکس لگائے جا سکے۔ تو آئی ایم ایف نے کہا چلیے ہم آپ کے لیے ایک کام کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بجٹ کو ریوائز کر دیتے ہیں۔ 13,000 ارب کی بجائے آپ یوں کریں 12,360 تقریباً، 12,400 کا لیں موٹی بات، آپ وہ اکٹھے کریں۔ تو جو ہم نے ایسٹیمیشن سٹارٹ آف دا ایئر لگایا تھا، وہ ایسٹیمیشن تو یہاں پہ سیدھا سیدھا اڑ گیا، اور اب ہم آ گئے 12,400 ارب پہ۔ اب گورنمنٹ نے 12,400 ارب اس سال میں اکٹھا کرنا ہے، وہ تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ سال کلوز ہوتے آخری کوارٹر میں ہوگا کیا۔ لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانے لگا ہوں یہاں پہ کہ جو نیکسٹ ایئر 2025-26 کا بجٹ جون میں اپروو ہونا ہے، اس کے لیے آئی ایم ایف نے پہلے ہی 2 کنڈیشن رکھ دی ہیں۔ کنڈیشن نمبر 1 کہ آپ نے 15,000 ارب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کرنا ہے نیکسٹ ایئر میں، اور نمبر 2 آپ نے اپنا ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ تقریباً 13% سے اوپر کی طرف لے کے جانا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں یہ دونوں چیزیں کیسے پاسبل ہوں گی، جب اس سال میں جب پوری ہم نے کوشش کر کے دیکھ لی تو ہم 12,400 ارب کے قریب نہیں پہنچ پا رہے، اور ہم اس کو لے کے جائیں گے 15,000 ارب پہ۔ اور ساتھ گورنمنٹ ایک ہمیں جو لوگ ہیں ان کے، وہ لولی پاپ ساتھ یہ بھی دے رہے ہیں عوام کو کہ ہم آپ کو ریلیف دینے جا رہے ہیں، جبکہ 2,500 ارب روپیہ تقریباً 2,600 ارب ہمیں ایڈیشنل اکٹھا کرنا ہے نیکسٹ ایئر کے لیے۔ تو اس ٹائم پہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کوئی ریلیف آ رہا ہے یا کوئی بینیفٹ آ رہا ہے کسی وجہ سے، تو کوئی یہاں پہ اگر میں کہوں وہ 0/0 ہے، کسی وجہ سے کوئی ریلیف نہیں ہے۔
ساتھ میں یہاں پہ ایک اور چیز کہہ دوں کہ جو یہ گورنمنٹ اس ٹائم پہ کہہ رہی ہے کہ جی تنخواہ دار لوگوں کا ہم ٹیکس کم کرنے جا رہے ہیں اور تنخواہ دار لوگوں کو ہم ایک ریلیف دیں گے، اور بڑی ایک مہم چل رہی ہے اس ٹائم پہ، کمپین ہے مارکیٹ کے ٹیکس کم کرو کی، تو ایسا بھی یہاں کچھ نہیں ہے۔ یہ بڑھ سکتا ہے، یہ کم نہیں ہو سکتا، سوائے صرف ایک کنڈیشن یہاں میں لگا دوں اپنی، یہ میرا ایک انالیسز ہے کہ اگر گورنمنٹ نے ٹیکس اکٹھا کر لیا کن سے، ٹریڈر سے، ہول سیلر سے، ریٹیلر سے، جو یہ ٹیکس اکٹھا کرنے کی بات ہو رہی ہے تاجر دوست اسکیم کے تحت، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو ایگریکلچر ان لوگوں نے اس ٹائم پہ ٹیکس لگایا ہے مارکیٹ کے اندر، اگر وہاں پہ گورنمنٹ کلیکشن کرنے میں کامیاب ہو گئی، یا پھر گورنمنٹ نے کوئی پراپرٹی سیکٹر والوں سے ایڈیشنل ٹیکس لے لیا، اب میں اس کو کہوں دس وے اور دیٹ وے، بائی ہک اور بائی کروک، جس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں، ٹیکس اکٹھا کیا اور وہ 15,000 ارب یا جو بھی ٹارگٹ سیٹ ہوا اس سے وہ زیادہ ہو گیا، تو وہ بینیفٹ ہم سیلریڈ کلاس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کو ہم نے ٹیکس وہاں سے ریڈیوس کر دیا۔ اگر یہ سارے سیکٹر مل کے بھی گورنمنٹ کا ٹارگٹ پورا نہیں کر سکے تو کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی سپر ٹیکس یا کوئی اور ایڈیشنل ٹیکس سیلریڈ کلاس پہ لگانا پڑے اپنے ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے، یا سیلز ٹیکس کا پرسنٹیج بڑھا کے، یا کسی طریقے سے، اور جیسے میں نے لاسٹ ٹائم کو بتایا تھا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ گورنمنٹ انکریز کر کے اپنا شارٹ فال ریڈیوس کرنے کی کوشش کی۔ تو یہاں پہ اس ٹائم پہ کسی قسم کا جو ہمیں ابھی نیوز ہے وہ کوئی یہاں پہ نظر نہیں آ رہا کہ گورنمنٹ کوئی کسی قسم کا بینیفٹ دے سکے، ایک چیز۔ اور نیکسٹ میں اب اپنے وی لاگ کے جو سیکنڈ پورشن ہے جس پہ ہم نے کہا تھا کہ جی عمران خان کی جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی رہائی کے چانس ہے، تو اس کے لیے گراؤنڈ جو یہاں کھڑا ہو رہا ہے وہ گراؤنڈ دیکھیں، ملک کو 3 طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے، سیکیورٹی چیلنج کا، پھر اکانومی کے چیلنج کا سامنا ہے، پھر پولیٹیکل چیلنج کا سامنا ہے۔ اب یہاں پہ جو پولیٹیکل چیلنج ہے اس نے اتنا کام یہاں خراب کر دیا کہ ملک کی بنیادیں آپ سمجھیں ہلا دیں ہم نے یہاں پہ۔ میں نہیں کہتا کس کا قصور ہے، عمران خان پارٹی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے یا گورنمنٹ کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے سب چیزیں مل کے آخر میں ہم سارے مل کے بنتے ایک پاکستان ہے، تو پاکستان کو جو چیز ڈینٹ دے رہی ہے وہ پولیٹیکل سب سے بڑی جو انسٹیبلٹی ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ الٹیمیٹ سفر کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں جو اکانومی ہے وہ پولیٹکس سے اسٹیٹ جڑی ہوئی ہے، اگر ملک کے اندر انریسٹ ہوگا پولیٹیکلی تو ہم کسی وے سے بھی جو اپنے ٹارگٹس ہیں، جو اکانومی کی گروتھ ہے وہ اچیو نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں پچھلے 2 سال سے ہم نیگیٹو گروتھ سے ہم تھوڑا سا پازیٹیو گروتھ کی طرف آئے ہیں، لیکن وہ بھی 2.5% کے اشاریے آ رہے ہیں، 2.7% کے، کبھی یہ کہتے ہیں جی 2.5% ہے، کبھی یہ 2% ہے، کبھی یہ 3% ہے۔ لیکن جو اڑان پاکستان کے اندر ہم نے جو ٹارگٹ جس طرح سے سیٹ کیے ہیں اگلے 5 سال کے، تو وہ تو مجھے لگتا ہے صرف ایک پرپوزل ہی ہے، اس کو ریئل سینس میں اگر اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کریں تو وہ کہیں گراؤنڈ پہ نہیں ہے ابھی تک۔ یہ میرا انالیسز ہے، آپ اس پہ ہم سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، ہم نے بات کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 کے اوپر جو پاکستان کو دوسرا سب سے بڑا چیلنج کا سامنا ہے وہ ہے ہمارا پولیٹیکل کے بعد ہمارا آ جاتا ہے سیکیورٹی چیلنج۔ اچھا، سیکیورٹی چیلنج کے اندر اب یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ سب چیزوں کو ہاؤس ان آرڈر لانا چاہتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو بائی فورس جو ہے کسی وے سے بھی اس جو مسئلہ آ رہا ہے سیکیورٹی کا اس کو ریزالو کر لیں۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پی ٹی آئی والے جو ہے ان کا پوائنٹ آف ویو وہی ہے جو عمران خان جب وہ 2018 میں اقتدار میں آئے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جی ہم ڈائیلاگ سے بات کریں گے، ہم اس پہ فورسفلی نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے اپنے جتنے سیشن کے اندر وہ بیٹھے رہے، جو 3 سال انہوں نے گورنمنٹ کیا، اور انہوں نے یہی بات کی کہ ہم اس پہ ڈائیلاگ سے بات کریں گے۔ اور آج بھی اگر ہم کہیں تو ان کی گورنمنٹ علی امین گنڈا پور ہو جائے یا جو بھی ان کے لوگ ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جی ہم آپریشن کے خلاف ہیں، آپ ڈائیلاگ سے بات کریں یہاں پہ۔ تو اب گورنمنٹ آپریشن کرنا چاہتی ہے، آدھی زیادہ جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں جب تک یہ کنسنسس نہیں آئے گا یہاں پہ پولیٹیکلی تو اس ٹائم تک کوئی بات نہیں ہوگی۔ اب یا تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے بندے جو ہیں وہ ان کو سمجھا لیں
لیکن ان کو سمجھانے کے لیے جتنے بھی لوگ ہیں، دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے وہ در حقیقت کسی بندے کا نام نہیں ہے، وہ صرف عمران خان کا نام ہے، اور عمران خان جو ہے وہ اس ٹائم پہ بیٹھے ہوئے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر، اور پوری کوشش یہ کی گئی، لاسٹ جو سیکیورٹی کے لیے میٹنگ کروائی گئی ہے اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے اندر، وہاں یہی بات ہوئی تھی کہ جی عمران خان کو باہر لے کے آئیں، وہ اپنا سٹانس دیں گے تو ہم بات کریں گے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو تو ایون ٹی وی پہ دکھانا نہیں چاہ رہی۔ تو اب یہاں پہ اس وی لاگ کے اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو صرف ایک بات بتا دوں کہ جتنا یہ سیکیورٹی کرائسس کرٹیکل ہو رہا ہے، اور جتنا پولیٹیکلی اور اکانومی کا مسئلہ خراب ہو رہا ہے، تو جب عمران خان کو باہر لائے بغیر یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ لوگ یہ سننا چاہتے ہیں ان کے منہ سے کہ ان کا ڈیسیژن یہاں پہ کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے جی گورنمنٹ کا ڈیسیژن، اور ایک ہوتا ہے اپوزیشن کا، اور لوگ یہ سننا چاہتے ہیں کہ جی عمران خان کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ جی اس آپریشن کے متعلق کیا ہوگا، کیا وہ گورنمنٹ کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں۔ دیکھیں ان کے جتنے بھی بندے باہر کھڑے ہیں، اگر وہ عمران خان کے ساتھ ملنے نہیں جا سکتے تو وہ اس پہ سٹینڈ کیا لیں گے اس پوائنٹ کے اندر کہ ہم گورنمنٹ جو آپریشن کرنے جا رہی ہے، یا گورنمنٹ کوئی وہاں پہ سکریو ٹائٹ کرنے جا رہی ہے ان لوگوں کے، تو وہاں بنے گا کیا؟ تو ان کا سامنے آنا اور یا ان کے موقف کا سامنے آنا بڑا ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ اس پہ ایک اور چیز بھی جڑی ہے اس کے اندر، کہ ساتھ وہ لوگوں کو ایک امید پیدا کریں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک پیج پہ ہیں، خاص کر اسٹیبلشمنٹ، عمران خان، سب لوگ ایک پیج پہ ہیں، تو کسی نہ کسی کو ایک سٹیپ، ایک قدم پیچھے لینا پڑے گا۔ تو آنے والے دنوں میں چونکہ اس کرائسس کی وجہ سے یہ امید کی کرن جو تھوڑی سی لوگوں کے اندر ایک ہوپ کی کمی تھی، وہ اس کی ایک امید جاگی ہے پھر، کہ اب شاید یہ جو پولیٹیکل مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے، اور عمران خان کو جو کیسز ان کے اوپر کیے گئے، جو ان کو اندر رکھا گیا ہے اس کے اندر، وہ ان کو دوبارہ منظر مین سٹریم پہ لا کے منظر عام پہ لایا جائے، اور ان سے پوچھا جائے سوال کے اندر کہ یہ جو حالات خراب ہونے جا رہے ہیں اس پہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ تو ابھی ہم اس پہ امید یہی کر رہے ہیں اپنے اس ویلاگ کے اندر، اینڈ پہ آپ کو صرف یہی بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس پہ بڑے کلیئر چانس ہے، ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ سے موو کر کے انہیں ہاؤس اریسٹ کیا جائے انیشیلی، یا ان کو باہر لا کر کے سامنے ان کو کس طریقے سے کوئی ریلیف دیا جائے، تھرو کورٹس دیا جائے، تاکہ وہ بات کریں، اور جو ان کا سٹانس ہے اس کو جسٹیفائی کرے کہ جی ڈائلاگ ہونا چاہیے یا ان کو فورسفل معاملہ حل ہونا چاہیے۔ دیکھیے 4 صوبے ہیں تو پاکستان بنتا ہے، کوئی ایک بھی چیز، یعنی اگر پزل میں سے میں آپ سے کہوں جی ایک چیز، ہاتھ کی اگر 5 انگلیاں آپس میں اکٹھی ہیں، ایک بھی انگلی کو اگر آپ ہٹا دیں گے تو پھر پوری مٹھی، پوری طاقت نہیں بنتی۔ تو پاکستان کو اکٹھا ہونے کے لیے، پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے سب لوگوں کو ساتھ چلنا پڑے گا، اور سب لوگوں کو مل کے پاکستان کا یہ مسئلہ حل کرنا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اس معاملے کے اوپر عنقریب ایک اپڈیٹ آ جائے گی آپ کے پاس بھی، تو ہم آپ کو اس کے اوپر بھی ویلاگ کے متعلق بتاتے رہیں گے۔ تب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ باجا ٹی وی کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے۔